مخاطب بھی موجود ہیں، سادات نظام بھی تشریف فرما ہیں اور نوحہ خان حضرات بھی موجود ہیں۔ کل ڈھیر ساری شخصیات جن کا تعلق ممبر سے ہے وہ خطاب فرما چکی ہیں۔ کل آج ڈھیر ساری شخصیات جن کا تعلق ممبر سے ہے، محراب سے ہے، وہ خطاب فرما چکے ہیں۔ جو ایک کوشش کی جاتی رہی ہے کہ محراب و ممبر کے احباب کو جدا کیا جائے، اس میں کسی دور میں کوئی کامیاب نہیں ہوگا اور ہم کسی کو اس مسئلے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہاں جتنے نمازی بیٹھے ہیں سارے ماتمی ہیں، جتنے ماتمی بیٹھے ہیں سارے نمازی۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کیا کہنے اس نماز کے جو ماتم کر کے پڑھی جائے اور کیا کہنے اس ماتم کے جو نماز پڑھ کے کیا جائے۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے شاہد صاحب، بہت اچھے بہت اچھے۔ لیکن میں معذرت خواہ ہوں، شاید کچھ لوگ میرا ساتھ نہ دیں۔ میں نے ببرلو میں دھرنے میں کل یہی کہا ہے، میں نے سکھر کے دھرنے میں یہی کہا ہے، میں مٹیاری کے دھرنے میں گیا ہوں اور میں ڈھیر سارا سفر کرتا ہوا آپ تک آ پہنچا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں، میں پورے پاکستان میں مجھے شریک ہونا تھا، ہونا ہے۔ میں کل بھی مختلف دھرنوں میں شرکت کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں برسر ممبر اعلان کر رہا ہوں کہ بات صرف ہزارہ کی نہیں ہے، بات صرف کوئٹہ کی نہیں ہے، بات صرف شیعوں کی بھی نہیں ہے۔ یہ نقصان صرف ہزارہ والوں کا نہیں، یہ نقصان صرف کوئٹہ والوں کا نہیں، اور ارباب اقتدار میری بات غور سے سن لیں، یہ نقصان صرف شیعوں کا بھی نہیں ہے، یہ اسلامیات کا نقصان ہے، یہ ایمانیات کا نقصان ہے، یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے۔ مل کے کہو لبیک۔ بات پاکستان کی سالمیت کی ہے۔ نواں شہر کے چوک میں ہر شیعہ کو بھی آنا چاہیے، ہر سنی کو بھی آنا چاہیے۔ حسین صرف شیعوں کا رابر نہیں ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ حسین میری بیٹیاں یہ خاموش ہیں، میری بہنیں، میری مائیں، یہ مرد حضرات خاموش ہیں۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ بھی کہیں بیٹا مل کے لبیک یا حسین، سب کو بیٹا لبیک یا حسین۔ آؤ، پوری دنیا میں تمہیں یہ مظاہرہ ایک ہی جگہ پہ ملے گا، حسینیوں کے ہاں، عزاداروں کے ہاں، ماتمیوں کے ہاں، علی والوں کے ہاں، جہاں تمہیں فقہا بھی ملیں گے، جہاں تمہیں ماتمی بھی ملیں گے، جہاں تمہیں مجلسی بھی ملیں گے، جہاں تمہیں ذاکر بھی ملیں گے، جہاں تمہیں علماء بھی ملیں گے۔ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، پاکستان بنایا بھی ہم نے ہے، پاکستان بچانا بھی ہم نے ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان مل کے پاکستان بچائیں گے، مل کے۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ ہم اس ملک کے بانی ہیں، ہم نے یہ وطن بنایا ہے، ہم نے اس ملک کو بنا کے پہلی تنخواہیں دی ہیں۔ ڈھونڈو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا، ڈھونڈو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک میں تنخواہیں دی تھی، ڈھونڈو ان راجہ صاحب کی ساری فیملی کو جنہوں نے اس ملک کے بڑے بڑے لوگوں کو پالا تھا۔ نہیں تو آؤ چوک میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، محمد علی فاطمہ یہ تمہارے نام ہے یا ہمارے نام؟ میرے ملک کی تمام قیادتیں، میرے وطن کے تمام بزرگ، میرے وطن کے تمام احباب، اسپیشلی راج صاحب قبلہ نے بڑا کمال رول ادا کیا۔ وہ سارے کے سارے لوگ جو اس کاروان کا حصہ ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ شاید ملتان کا ہونے کے ناطے میں برسر ممبر اعلان کر رہا ہوں، میں حاضر ہوں آج کل پرسوں، جب تک مرکزی قیادت چاہے گی، جب تک کراچی سے پیغام نہیں آتا، جب تک کوئٹہ سے پیغام نہیں آتا، جب تک شہداء کے وارث بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں۔ جب تک ہمیں کوئٹہ سے، جب تک ہمیں کراچی سے، جب تک ہمیں شہداء کوئٹہ کے وارثین کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا، تب تک ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین۔
کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، امام سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، چھوٹا سا نوکر اس قوم کا، اور میں توقع کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آج خود نوٹس لیں گے اس بات کا۔ عدلیہ کا ساتھ دیا ہے شیعوں نے ہمیشہ۔ ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم پاک آرمی پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم پاک آرمی سے درخواست کرتے ہیں، ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صاحبان اسلام ہیں، ہم اس ملک کے ٹیکس گزار ہیں، ہم اس ملک کے معزز شہری ہیں، ہم نے ہر موقع پہ ہر دکھ سکھ میں اس وطن کا ساتھ دیا ہے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کی جائے، ہماری ماؤں کے پردوں کی حفاظت کی جائے، ہمارے جوانوں کی حفاظت کی جائے۔ یہ ملک کے مقتدر اور معتبر اداروں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس پہ پورا ایکشن لیں۔ اور میں 4 مصرع سے ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ ابن علی نے دشت میں بانٹا ہے یہ شعور، ابن علی نے دشت میں بانٹا ہے یہ شعور، جو حق پہ جان دے وہ یقیناً شہید ہے۔ ابن علی نے دشت میں بانٹا ہے یہ شعور، ابن علی نے دشت میں بانٹا ہے شواقدر، میں کہہ رہا ہوں ابن علی نے دشت میں، مجھے دیکھیے گا مزین، ابن علی نے دشت میں بانٹا ہے یہ شعور، جو حق پہ جان دے وہ یقیناً شہید ہے۔ مذہب نہ رنگ نسل نہ فرقے پہ بحث کر، شوکت پیغام دے رہا ہے، مذہب نہ رنگ نسل نہ فرقے پہ بحث کر، جب جو جہاں بھی ظلم کرے وہ یزید ہے۔ فیصلہ کن بات ہے، جب جو جہاں بھی ظلم کرے وہ یزید ہے۔ اور یہ دہشت گرد احمق بے خبر ہے اس حقیقت سے، ہماری جان کھو کر اپنے ہی نقصان کرتے ہیں۔ یہ جاہل ہم ملنگوں کو شہادت کا شرف دے کر ملاقات علی کا راستہ آسان چلو میں تو یہی چھوڑا تھا بیٹا جی، اب آپ نے نعرہ لگا دیا تو 4 مصرع اور مجھے پڑھنے پڑ گئے۔ ہم عزادار شہادت کے تمنائی ہیں، ہم عزادار شہادت کے تمنائی ہیں، ہم نے مولا کی زیارت کا مزہ لینا ہے، اور یہ وسیلہ ہے ملاقات علی کا شوکت۔ حاضر صاحب، یہ وسیلہ ہے ملاقات علی کا شوکت، ورنہ اس موت نے دیوانوں سے کیا لینا ہے۔ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، جن کی لاشوں سے ڈر گئی دنیا، جن کی لاشوں سے ڈر گئی دنیا، ان شہیدوں کو بار بار سلام۔ جن کی لاشوں سے ڈر گئی دنیا، جن کی لاشوں سے ڈر گئی دنیا، ان شہیدوں کو بار بار سلام۔ اور تم نے بیچا نہیں لہو اپنا، اے ہزاروں تمہیں ہزار سلام۔ تم نے بیچا نہیں لہو اپنا، اے ہزاروں تمہیں ہزار سلام۔ اور ایک ماتمی نے مجھے کہا ہے، کل سکھر کے مظاہرے میں نے یہ پڑھے 4 مصرع، اس نے کہا شوکت بھائی ضرور پڑھیے گا۔ بلوچستان پر پھیلے ہوئے ہیں جبر کے سائے، بلوچستان پر پھیلے ہوئے ہیں جبر کے سائے، کہیں ایسا نہ ہو پھر سے کوئی مختار بن جائے۔ بلوچستان پر پھیلے ہوئے ہیں جبر کے سائے۔ جو بندے شعر سن لیتے ہو توجہ کرنا،
मैं फर्द राबे में चौथे मिसरे में एक तकसीम करने लगा हूँ लफ्ज की, समझना ज़ाया न कर देना। बलोचिस्तान पर फैले हुए हैं जब्र के साए। शुक्रगुजार हूँ मैं इन सारे दोस्तों का, इन सारे उलमा का, इन सारे मातमियों का, इन सारे अहबाब का, जिन्होंने मुझे आपसे खिताब का मौका दिया। क्योंकि मेरा शहर है मुल्तान, मैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से भी पढ़ता हुआ आया हूँ, मुझे अपने शहर में शिरकत करनी थी। ये सारे के सारे अहबाब मुज़य्यन साहब से लेकर अशफाक हैदर तक, ये सारे के सारे दोस्त मेरे राब्ते में रहे। अल्लामा नादिर साहब से लेकर अल्लामा इक़्तिदार साहब तक सब दोस्त मेरे राब्ते में रहे। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का। बलोचिस्तान पर फैले हुए हैं जब्र के साए, कहीं ऐसा न हो फिर से कोई मुख्तार बन जाए। हजारा की हजारों बेटियां तकती रही शौकत, समाजी बहर के सारे मगरमच्छ मच नहीं आए। बलोचिस्तान पर फैले हुए हैं जब्र के साए, कहीं ऐसा न हो फिर से कोई मुख्तार बन जाए। हजारा की हजारों बेटियां तकती रही शौकत, हजारा की हजारों बेटियां। बोलो सैयद के साथ, बोलो सैयद के साथ। किस बीमारी में, किस आलम में, किस मुश्किल में, किस सर्दी में, किस बुजुर्गी में, अल्लाह अकबर। सारे बोलो या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन। हजारा की हजारों बेटियां तकती रही शौकत, समाजी बहर के सारे मगरमच्छ मच नहीं आए। करोड़ इज्जतें कुर्बान करूं उस बेटी पे जिसने कहा हमारे घर में जनाजे उठाने के लिए मर्द कोई नहीं बचा। हजार पर्दे कुर्बान कर दूं उसके पर्दे पे। मेरी जिस बेटी ने सोशल मीडिया पे ये पैगाम दिया कि अब हमारे घर में जनाजे उठाने के लिए मर्द कोई नहीं बचा, और हमने फैसला किया है कि हम बेटियां जनाजे उठाएं। बेटियों ने फैसला किया है बाप का जनाजा बेटियां उठाएं, बहनों ने फैसला किया है भाई का जनाजा बहनें उठाएंगी। मेरा बेटा, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपके पर्दे सलामत रखे। बिला शक व शुबा भाई के जनाजे पे बैठी हैं, आप बाप के जनाजे पे बैठी हुई हैं। बिला शुबा मैं आपका दर्द लफ्जों में बांट नहीं सकता, मगर मेरा बेटा महसूस न करना, मैं आपका भाई हूँ। आप मुझसे छोटी हो तो मुझे बड़ा भाई समझो, बड़ी हो तो मुझे अपना बेटा समझो, छोटा भाई समझो। मेरा बच्चा नाराज नहीं होना। पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ कोयटा नहीं, सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, सिर्फ मुल्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में, लंदन में, शिकागो में, पूरी दुनिया में आपके हक में मुजाहरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग मेरा बच्चा आपका दर्द बांटने के लिए हाजिर खिदमत है। पूरी दुनिया से लोग आपके शोहदा के लिए आंसू बहा रहे हैं, मगर क्या करे अली की बेटी, मगर क्या करे 4 साल की गुड़िया, मगर क्या करे वो 4 साल की मासूमा जिसके कानों की लवें इस अंदाज से फटी हैं। मजलिस नहीं है कि मैं साहब ज्यादा पढ़ूं, लेकिन एक फारसी शायर ने एक जुमला लिखा है, अपने शेर में एक दर्द का इजहार किया है। उलमा जरा उसे करीब से समझेंगे, उलमा रो रहे हैं, चेहरे भरे हुए उलमा की, अल्लाह इन्हें और इज्जतें दे। वो कहते हैं कि जब ये बच्ची बाप के लाशे पे आई तो इस बच्ची ने कहा बाबा हालात एकदम तब्दील हो गए, पहले कानों में बालियां होती थी, अब बालियों में कान आ गई। आप जरा समझिएगा कि 4 साल की बच्ची ने इस जुमले में क्या कहा है, क्या दर्द है इस जुमले में। बेटा